بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں کہ قابیل۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنے نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھری سے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، آمین۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اے اللہ، مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے، وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ یا اللہ پاک، میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد بڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان، میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔
اللہ فرماتا ہے جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی کیا ہے، محبت کیا ہے اور رشتے کیا ہیں۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ 4 چیزیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں مرسلین کی سنت میں سے ہیں: حیا، خوشبو اور مسواک اور نکاح۔ بولنے سے پہلے انجام سوچ لو ورنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وسوسوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں سے درگزر کیا ہے جن کے بارے میں صرف وسوسہ پیدا ہو یا دل میں اس کے کرنے کا خیال پیدا ہو، مگر اس کے مطابق نہ وہ عمل کرے اور نہ ہی بات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ گئی، لوگ دنیا کی حرص میں زیادہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، اور فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت